ایک ایسا جانور جسے دیکھ کر ہر انسان ڈر جائے، اگر وہی اللہ سے معافی مانگنا چاہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا رحمت صرف انسانوں کے لیے ہے یا پھر ہر مخلوق پر اللہ کی رحمت برستی ہے؟ آج کا یہ واقعہ اسی سوال کا جواب ہے۔ ایک ایسا سانپ جو کہ صدیوں تک زندہ رہا، صرف اس لیے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہم کلام نبی تھے، یعنی وہ نبی جنہیں کلیم اللہ کہا گیا، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ سیدھے کلام فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر طور پہاڑ پر جاتے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے رحمتوں اور حکمتوں کی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن ایک بڑا سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کا جسم تھکا ہوا تھا، بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سرکتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بہت الہت سے بولا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، میں آپ سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں۔ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، آپ ان سے باتیں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ایک دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سانپ، کیا بات ہے؟ کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ سانپ نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے میری صورت دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ جو بھی انسان مجھے دیکھتا ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے، ہر کوئی مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری زندگی ڈر اور تنہائی میں گزرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر اتنی لمبی کر دے جب تک آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے اور میں ان سے جا کر معافی نہ مانگ لوں، تب تک میں زندہ رہوں، کیونکہ میں نے انسانوں کو بہت تکلیف دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سب سے پیارے نبی سے معافی مانگ کر ہی مروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے سانپ، تو یہ کیسی عجیب بات کر رہا ہے؟ آخری نبی تو بہت بعد میں آنے والے ہیں، ان کی امت کو آنے میں سینکڑوں ہزاروں سال باقی ہیں۔ کیا تو اتنی لمبی زندگی چاہے گا؟ سانپ نے سیر جھکا کر کہا، ہاں اے اللہ کے نبی، میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت سی مخلوق کو ڈسا ہے، بہت سے انسان میرے زہر سے مرے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کی عدالت میں میرے گناہ بھاری نہ پڑ جائے۔ اگر مجھے آخری نبی سے ملاقات مل جائے تو میں ان سے معافی مانگ کر اپنی جان کو سکون دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کی یہ بات سن کر اس پر رحم آ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر بولے، اے میرے پروردگار، یہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کرنا چاہتی ہے، یہ تیرے بندے جیسا پرانی تجھ سے درگزر چاہتا ہے، اس کی درخواست سن لے۔ تو رحیم ہے، رحمان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، ہم نے تیری دعا سن لی، یہ سانپ جس خواہش سے آیا ہے ہم اسے وہ عرصہ دے دیں گے جب تک میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے، تب تک اسے موت نہیں آئے گی، اور جب وہ نبی آئیں گے تب یہ ان کے پاس پہنچے گا۔ اس کے بعد وہ سانپ جنگلوں، ریگستان، پہاڑوں اور ندیوں میں گھومتا رہا۔ وقت گزر گیا، صدیاں بیت گئی، کئی امتیں آئی اور چلی گئی، کئی نبی آئے اور چلے گئے، لیکن وہ سانپ زندہ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ہر بار جب کوئی نبی آتا تو وہ سانپ ان کے پاس آتا اور پوچھتا، کیا آپ آخری نبی ہیں جن سے مجھے معافی مانگتے ہیں؟ ہر نبی جواب دیتے، نہیں، وہ تو اب تک نہیں آئے، وہ تو آخر میں آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور وہ ساری مخلوق کے رحمت بن کر آئیں گے۔ نبیوں کا یہ جواب سن کر سانپ اداس ہو جاتا اور یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ آخر وہ دور بھی آ گیا جب مکہ مدینہ کی سرزمین پر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سانپ بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن جب اسے یہ خبر ملی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور رینگتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوگوں نے اسے دیکھا، کچھ نے اسے مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اس لیے کسی کا نشانہ نہ لگا۔ جب سانپ مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سانپ نے دور سے سلام کیا اور دھیرے سے سر جھکاتے ہوئے قریب آیا۔ صحابہ اکرام اسے دیکھ کر چونک گئے، انہوں نے تلواریں اٹھا لی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکو، اسے آنے دو، یہ ڈر کر نہیں اخلاص سے آیا ہے۔ سانپ روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے ان سے دعا کروائی تھی، جب تک میں آپ سے معافی نہ مانگ لوں تب تک مجھے زندہ رکھا جائے۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت سے انسانوں کو دکھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگ دیں۔
تاکہ آخر میں میرے گناہ کم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، تو نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، جس نے توبہ کی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب تو اللہ کے حکم سے جا اور سکون کی موت لے۔ صاحب نے شکریہ ادا کیا اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے سر جھکایا اس کی روح پر سکون اتر آیا اور وہ وہی انتقال فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر مخلوق پر ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ سچی توبہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ گناہ سے ڈرنا اور معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کے دروازے آخری وقت تک کھلے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ صاحب جو پوری عمر ڈر اور گناہ میں جیا، آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے معافی اور سکون کی موت پا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کا دروازہ ہر اس دل کے لیے کھلا ہے جو سچے دل سے لوٹ آتے ہیں۔